بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب فیض الادب سے آج کا سبق نمبر 9، مبتدا بضمائر۔ ضمیر وہ اسم ہے جو متکلم یا حاضر یا غائب کو بتانے کے لیے مقرر کیا گیا ہو، جیسے انا یعنی میں، انتا یعنی تو، ہوا یعنی وہ، نحنو ہم دو، ہم لوگ، انتم تم لوگ۔ اس سبق میں ہم پڑھیں گے کہ مبتدا جو ہے وہ ضمیر واقع ہوگا، یعنی ضمیر کو بحیثیت مبتدا رکھا جائے گا۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ مبتدا بترکیب اضافی، مبتدا بترکیب اشاری، مبتدا بترکیب توصیفی، لیکن یہاں پڑھیں گے مبتدا بضمیر، ٹھیک ہے؟ اور یہ ضمائر جو آج پڑھائے جائیں گے وہ ضمائر یہ ہیں، میں نیچے پڑھتا ہوں، آپ دیکھیں۔ ہوا وہ، ہما وہ دو، ہم وہ سب۔ یہ تینوں ضمیر جو ہے مذکر کے لیے ہے۔ اس میں سے تثنیہ کی جو ضمیر ہے وہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوگی، جیسے ہما، تو ہما رجلانے بھی کہہ سکتے ہیں اور ہما امرأتانے بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آیا ہیا وہ مؤنث، ہننا وہ سب مؤنث۔ تو جیسے ہوا ہما ہم کہا تو ہیا ہما ہننا کہنا چاہیے تھا، لیکن ہما اس لیے نہیں کہا، اس لیے کہ پیچھے جو ہما گزرا ہے وہی ہما یہاں پر بھی چل جائے گا۔ بطل پہلوان، راقد سویا ہوا یا سونے والا۔ اب یہاں پر غور کریں آپ کہ ہوا ہما ہم ہیا ہننا اور انا انتا اور نحنو، یہاں پر اگر آپ غور کریں تو آپ کو ملے گا کہ ضمیر غائب جو ہے وہ کیا ہے؟ ہوا ہے، ہما ہے، ہم ہے، ہیا ہے اور ہننا ہے، اور انتا اور انتم یہ ضمیر حاضر ہے، ٹھیک ہے، اور انا اور نحنو یہ ضمیر متکلم ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کو اگر سمجھ میں آتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے کنفیوز ہو جاتے ہیں، سمجھ نہیں پاتے، اس لیے ان کی آسانی کی خاطر کتاب المدرس سے میں نے کچھ اسباق ان ضمائر کے حوالے سے اکٹھا کیے، اس کا اقتباس لیا، اس کے پیجز کا اسکرین شاٹ لیا، اور وہ ان پیجز کو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو آپ اگر ان پیجز کے ذریعے ان ضمائر کی تفصیلات کو جان لیں گے تو پھر یہ سبق سمجھنا آپ کے لیے بہت آسان ہوگا۔ اس سبق میں بھی حضرت نے کوئی کمی نہیں رکھی ہے، لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ تھوڑا سی یہاں پر ہمیں سمجھنے میں تکلیف یہ ہو جاتی ہے کہ اس زمانے میں یہ سویدھا نہیں تھی کہ آسانی لکھا ہو اور آسانی سے مطلب الگ الگ ٹیبل میں اور رو میں لکھا ہو تو آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ آنے والے زمانوں میں جیسے کہ ہم جیسے غریب لوگ اور ہم جیسے کم علم لوگوں نے یہ کوشش کی کہ کچھ اسے نیا پن دیا جائے، تو چیز تو ان حضرت کی ہی ہے، لیکن اسے ایک نیا پن دے کر ہم نے الکتاب مدرس کی تالیف کی تاکہ یہ قوم کے لیے فائدہ مند ہو اور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے۔ تو یہ پیجز آپ دیکھ لیں، اس میں آپ کو تینوں غائب، حاضر اور متکلم کی تمام ضمائر کی ہر پیج میں وہ ضمائر ہیں اور اس کے قواعد ہے اور اس کے وہ جملے ہیں جو ضمائر میں کے استعمال ہوئے، اور بعض جگہ آپ کو اس کی مشق بھی مل جائے گی۔ تو یہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ آپ ضمائر کی باریکی کو جان لیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں تو تین ٹائپ ہوتی ہیں ان بات کرنے کی، وہ ہوتی ہے حاضر، متکلم اور غائب۔ تو سب سے پہلا جو ہوتا ہے متکلم، جو بات کرتا ہے اور جس سے وہ بات کرتا ہے وہ حاضر ہوتا ہے، اور یہ متکلم اور حاضر جس کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ غائب ہوتا ہے۔ تو لہٰذا متکلم جو ہے وہ فرسٹ پرسن ہے، اور حاضر جو ہے وہ سیکنڈ پرسن ہے، اور غائب جو ہے وہ تھرڈ پرسن ہے۔
اس لحاظ سے ہم نے اس کتاب کو ترتیب دیا ہے، تو آپ ان پیجز کا مطالعہ کر لیں تاکہ آپ کو آگے آسانی ہو۔ اب آئیے ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ ہوا رجل، وہ مرد ہے، ہوا مبتدا، رجل خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ۔ ہما مسلمان، وہ دونوں مسلمان ہیں، ہما مبتدا مسلمان خبر۔ اب دیکھیے ہما کیوں لایا گیا؟ اس لیے کہ مسلمان تثنیہ ہے، لہٰذا ہما لایا گیا۔ ہم جالسون، وہ سب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم مبتدا جالسون خبر، ہم جمع کی ضمیر ہے اور مذکر کی، لہذا جالسون یہاں پر جو ہے یہ جمع مذکر ہے، اس لیے ہم کی ضمیر لائی گئی۔ ہی امراۃن، وہ عورت ہے۔ دیکھیے یہاں پر ہیا کیوں لایا گیا؟ اس لیے کہ اس کی خبر امراۃن وہ مؤنث ہے۔ ہما مؤمنتان، وہ دونوں مومن عورتیں ہیں، تو یہاں مومنتان یعنی دو مومن عورتیں ہیں، لہٰذا ہما لایا گیا اس کے لیے۔ اور یہی ہما اوپر آپ دیکھیں تو ہما مسلمانے میں آیا، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ ہما مذکر اور مؤنث تثنیہ کے لیے استعمال یکساں استعمال ہوتا ہے۔ ہن جاہلات، وہ سب جاہل عورتیں۔ یہاں پر دیکھیے جاہلات ہے، جاہلون نہیں ہے، جیسے اوپر ہم نے ایک جملہ پڑھا ہم جالسون، وہ سب بیٹھے ہوئے ہیں، لہٰذا جالسون جمع مذکر تھا، لہٰذا ہم کی ضمیر جمع مذکر لائی گئی۔ اب یہاں جاہلات جو ہے یہ جمع مؤنث ہے، لہٰذا اس کے لیے ضمیر بھی ہنہ یعنی جمع مؤنث کی لائی، ہنہ مبتدا ہو گیا اور جاہلات خبر۔ انت بطل، تو پہلوان ہے، انتی راقدۃ، تو سوئی ہوئی ہے، انتی مبتدا راقدۃ خبر۔ اب یہاں دیکھیے انتا کیوں لایا؟ اس لیے کہ بطل جو ہے مذکر تھا، اور دوسرے جملے میں انتی لایا اس لیے کہ راقدۃ یہ مؤنث ہے۔ تو یہاں مبتدا اور خبر میں جو تذکیر اور تانیث، مذکر اور مؤنث، فیمینائن اور مسکولائن کا جو ایکولیٹی ہے وہ بہت ضروری ہے۔ انتما کاتبان، تم دونوں لکھنے والے ہو، انتما مبتدا کاتبان خبر۔ انتم ابطالون، تم سب پہلوان ہو، انتم مبتدا ابطال خبر۔ انتن مؤمنات، تم سب عورتیں مومنہ ہو، انتن مبتدا مؤمنات خبر۔ اب یہاں بھی دیکھیں مومنات جمع مؤنث ہے، ٹھیک ہے، تو اب اسے ہم جو ہے حاضر کے طور پر اس سے خطاب کرنا چاہ رہے ہیں، لہٰذا حاضر کے طور پر حاضر کا صیغہ کیا لایا؟ انتن، ٹھیک ہے، اور اگر غائب سے کریں گے تو ہنہ لائیں گے۔ انتما جمیلتان، تم دونوں خوبصورت ہو۔ اب آپ نے اوپر پڑھا تھا انتا، لیکن آپ نے انتما نہیں پڑھا، تو یہاں پر بتا دیا انتما، انتا مذکر، انتی مؤنث، ٹھیک ہے، تو انتا جو ہے مذکر ہے، واحد مذکر، انتما تثنیہ مذکر اور انتم جمع مذکر۔ اسی طرح انتی واحد مؤنث، انتما تثنیہ مؤنث اور انتن جمع مؤنث، ٹھیک ہے، تو انتما اور انتن آپ نے نہیں پڑھا، تو یہاں پر مثال میں آپ دیکھ لیں، تو انتما جمیلتان، تم دونوں خوبصورت ہو، تو جمیلتان تثنیہ ہے اور مؤنث ہے، لہٰذا انتما لائے۔ تو اب یہاں پر یہ غور کرنے والی بات ہے کہ اگر جمیلانے ہوتا تو کیا کرتے؟ تو وہ بھی تثنیہ تھا، لہٰذا انتما لاتے۔ تو پتہ چلا کہ تثنیہ چاہے غائب کا ہو یا حاضر کا ہو، غائب کا ہو یا حاضر کا ہو، دونوں صورتوں میں وہ مذکر اور مؤنث کے لیے یکساں استعمال ہوتا ہے۔ انا صاحب العمل، میں صاحب المال، میں مال والا ہوں۔ انا مبتدا، صاحب مضاف، المالی مضاف لے، مضاف لے سے مل کر خبر۔ تو اب یہاں غور کریں، انا مبتدا ہے اور جو خبر ہے وہ ترکیب اضافی ہے، اس سے پہلے ہم نے پڑھا ہے، لہٰذا ایک دو جملے یہاں پر پچھلے سبق کے بھی دے دیے جاتے ہیں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے، یاد آ جائے کہ ہاں ہم نے یہ کبھی پڑھا تھا، اور آپ کے لیے ایک طرح سے ریمائنڈر ہے یہ، تاکہ آپ کو پچھلا بھی یاد رہے۔ نحن اہل السنہ، ہم اہل سنت ہیں، یعنی سنت والے ہیں۔ نحن مبتدا، اہل السنتی اہل مضاف، السنتی مضاف الیہ، مضاف مل کر خبر، تو اہل السنہ بترکیب اضافی خبر بننا ہے، تو یہاں پر یہ کیا ہے؟ خبر بترکیب اضافی۔ انت شافعی، تو شافعی ہے۔ انا حنفی، انا حنفی، میں حنفی ہوں، انا مبتدا حنفی خبر۔ نحن متعلمان، ہم دو طالب علم ہیں، ہم دو طالب علم ہیں۔ اب یہاں غور کریں کہ متعلمان تثنیہ ہے، جبکہ صیغہ جو لایا متکلم کا وہ کیا ہے؟ جمع متکلم، نحن۔ تو یہاں پر آپ کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ نحن جو ہے یہ جمع متکلم کے لیے بھی آتا ہے، تثنیہ متکلم کے لیے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تثنیہ کے لیے بھی نحن اسی طرح استعمال ہوگا جس طرح جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ انتن جالساتن،
تم سب عورتیں بیٹھی ہوئی ہو. تو یہ جالسہ جمع مؤنث تھی اس لیے انتن لایا. اگر جالسون ہوتا تو انتم لاتے. ہؤلاء الولدان طلیق الوجوہ، یہ سب لڑکے ہسمکھ ہیں. ہؤلاء مبتدا، الولدانی ہؤلاء اسم اشارہ، الولدان مشار الیہ، اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبتدا، طلیق مضاف، الوجوہ مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر خبر. تو اب یہاں دیکھیے آپ کو مبتدا بترکیب اشاری اور خبر بترکیب اضافی دیکھنے کا موقع مل رہا ہے. یعنی پتہ یہ چلا کہ جملہ تو جملہ ہوتا ہے، لیکن جملے کی نوعیت کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے جملے کے اندر تنوع کیسے آتا ہے. اگر جملے کے تنوع کو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ کیسے کیسے وہ چینج ہو کر آتا ہے، نئی نئی شکلوں میں آتا ہے، تو یہ اگر آپ سمجھ جاتے ہیں تو آپ کو آگے جا کر احادیث اور قرآن کو پڑھنے میں اور اسے سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی. اور آگے دیکھیں مشق عربی بنائیں. یہ جملے آپ کے سامنے ہے، لہٰذا ان جملوں پر آپ غور کریں اور اس کی عربی بنائیں، اور ضرور اس کا خیال رکھیں ضمائر کا کہ کس طرح مذکر کے لیے مذکر اور مؤنث کے لیے مؤنث استعمال ہوتے ہیں. انشاءاللہ کل دوبارہ نئے سبق کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.